بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، طاہر منیر حاضر خدمت ہے آج ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ ویورز، 7 اکتوبر کل گزرا ہے۔ 7 اکتوبر کا جو دن ہے اس کی پاکستان کی تاریخ میں ایک علیحدہ ہی شناخت ہے، اس کا ایک علیحدہ مقام ہے کہ یہ وہ دن تھا 7 اکتوبر 1958 کا دن، کہ جس دن پاکستان کے اوپر پہلا مارشل لا جو ہے وہ نافذ کیا گیا۔ آج کی قسط میں ہم آپ کو ان کرداروں کے بارے میں، ان مجبوریوں کے بارے میں، ان حالات کے بارے میں بتانے کی کوشش کریں گے کہ جس کے لیے اتنا انتہائی قدم اٹھانے کی نوبت آئی کہ پاکستان کا وہ جو بھی اس وقت آئین تھا، 1956 کا ہی آئین تھا میرا خیال ہے، اس کو وہ سبوتاز کر کے روند کر ایک شخص نے یا کچھ اشخاص نے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے یہ انتہائی ناقابل تلافی عمل کیا کہ جس کی بھروائی آج دہائیاں گزرنے کے باوجود بھی پاکستان کے حکومت پر، پاکستان کے حالات پر اس کے اثرات آج بھی موجود ہیں۔ تو یہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خطہ ارض 14 اگست 1947 کو مسلمانان ہند کے لیے مختص کیا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے 14 اگست 1947 کو مسلمانان ہند کو ایک آزاد زمین کا ایک ٹکڑا عطا کیا کہ وہ یہاں پہ اسلامی نظام کے تحت حکومت کر سکیں۔ ویورز، اس میں یہ ہوا، کچھ ایسے معاملات ہوئے، کچھ ایسی چیزیں آئیں کہ وہ نہ ہو سکا، جیسے کہ 14 اگست 1947 کو پاکستان وار سے وجود میں آتا ہے۔ 15 اگست 1947 کو قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنتے ہیں، اور خان لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم بنتے ہیں، اور 11 سپٹمبر 1948 کو تقریباً 1 سال بعد تو قائد اعظم محمد علی جناح رحلت فرما جاتے ہیں۔ اور ایک سال کے دوران بھی اگر آپ دیکھیں ان کے انتھک محنت اور ان کے بیدار مغز، ساتھ میں خان لیاقت علی خان کے جو فیصلے تھے، جو ان کی پلاننگ تھی کہ پاکستان اسے 1 سال میں ہی نئے دفاتر، نئے محکمے، مہاجرین کا جو ایک سمندر تھا ان کو ایڈجسٹ کرنا، یہ آزاد کشمیر کو واپس لینا، اور یہ بہت سی بہرحال اچیومنٹس تھیں جو 1 سال میں بھی انہوں نے کر لیں۔ اور اس کے بعد قائد محمد علی جناح جب 11 سپٹمبر 1948 کو رحلت فرما گئے تو خان لیاقت علی خان تو تھے، وہ ماشاءاللہ 4 سال انہوں نے حکومت کی، 17 اکتوبر 1951 تک۔ تو قائد اعظم کے بعد خان لیاقت علی خان کا رہنا اس ملک کے لیے ایک نعمت غیر مترقبہ تھا کہ ان کی ولولہ انگیز قیادت نے ایک نوزائیدہ ملک کو سنبھالے رکھا۔ لیکن وہ اس کے بعد جو ہوا، اس کے بعد جو ایک کام شروع ہوا وہ تھا اقتدار کا حصول، اور اس اقتدار کو طول دینا، اور اس اقتدار کے منبع کو اپنے انڈر رکھنا، اور اس کے حصول کے بعد اس کو طول دینے کا ایک جنون جس نے اس ملک کو آنے والے سالوں میں بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ تو جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ 11 سپٹمبر 1948 کو قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات کے بعد خواجہ ناظم الدین پاکستان کے دوسرے گورنر جنرل بنتے ہیں، اور یہ 3 سال تک تقریباً، جب تک خان لیاقت علی خان کو شہید نہیں کر دیا جاتا 17 اکتوبر 1951، 17 اکتوبر 1951 کو ان کو ایک تقریر کرتے ہوئے جلسہ میں شہید کر دیا جاتا ہے، گولی لگتی ہے ان کو، تب تک یہ خواجہ ناظم الدین صاحب 3 سال تک خان لیاقت علی خان جیسے عظیم شخص کے ساتھ وہ گورنر جنرل کے عہدے پہ کام کر رہے ہیں۔ لیکن جب خان لیاقت علی خان صاحب کو شہید کر دیا جاتا ہے تو یہ شخص جس کا نام خواجہ ناظم الدین ہے، اس کو یہ لگتا ہے کہ اصل جو طاقت تھی، اصل جو اقتدار کا منبع تھا، وہ تو وزارت عظمیٰ یعنی کہ خان لیاقت علی خان کے پاس تھا۔ تو یہ صاحب یہ کرتے ہیں کہ یہ 17 اکتوبر کو خان لیاقت علی خان کی جگہ پر خود کو وزیر اعظم بنا لیتے ہیں، اور جا کر 2 دن بعد 19 اکتوبر 1951 کو اپنی سیٹ جہاں پر وہ آلریڈی تھے گورنر جنرل کی سیٹ پہ، وہاں پہ ایک دوسرے شخص ملک غلام محمد صاحب کو گورنر جنرل بنا دیتے ہیں۔ اب یہ جو دوسرا کردار ملک غلام محمد جو ہے، جو گورنر جنرل اب بن چکا ہے،
اس کو بھی یہ لگتا ہے کہ گورنر جنرل کی سیٹ تو چونکہ قائد اعظم محمد علی جناح کے پاس تھی، اور قائد اعظم محمد علی جناح تو بہرحال بڑے لیڈر تھے خان لیاقت علی خان کے مقابلے میں، تو اصل اقتدار اور طاقت تو گورنر جنرل کی سیٹ کے پاس ہوگی۔ خان لیاقت علی خان ظاہر ہے قائد اعظم 1 سال بعد رحلت فرما گئے تھے، اور قائد اعظم کے بعد ایک ٹاورنگ پرسنالٹی تھی خان لیاقت علی خان صاحب، ان کے معاملے میں تو کوئی دوسرا بندہ آ ہی نہیں سکتا تھا۔ خواجہ ناظم الدین اپنی کرسی گورنر جنرل کی سیٹ کو چھوڑ کے وزارت عثمہ کو لیا ہوا تھا انہوں نے، ان کو یہ لگتا تھا کہ اصل طاقت تو اس وزیر اعظم کی سیٹ میں۔ اب ان کی چپکلت شروع ہو جاتی ہے، ان کے درمیان گڑبڑ شروع ہوتی ہے، اور یہ کھینچا تانی شروع ہوتی ہے، اور آخر کار اس مہم میں گورنر جنرل ملک غلام محمد صاحب کو فتح حاصل ہوتی ہے، اور وہ تقریباً میرا خیال 1.5 سال بعد، میرا خیال 1.5 سال بعد ہی وہ بیچارے خواجہ ناظم الدین صاحب کو اٹھا کر باہر پھینک دیتے ہیں۔ اور اب دیکھیں ویورز، یہ شخص قائد اعظم کی وفات کے بعد 3 سال تک گورنر جنرل رہا خواجہ ناظم الدین، اور تقریباً 1.5 سال تک یہ وزارت عظمیٰ پر بھی رہا، اور اس کی کوئی ایک اچیومنٹ نہ آپ کو پتہ ہوگی نہ مجھے پتہ ہوگی۔ پھر اس نے شروع کر لیے یہ اقتدار کی طول دینے کے لیے یا اپنے ہاتھ میں رکھنے کے لیے مہم جوئیاں، جس کو پھر اس ملک غلام محمد نے اٹھا کر باہر پھینک دیا، اور اس کو یہ احساس ہو گیا کہ میں اتنا طاقتور ہوں کہ میں اکیلا وزیر اعظم کو پھینک بھی سکتا ہوں، تو اس نے بنا بھی لیا۔ اس نے میرا خیال دوسرے محمد علی بوگرا تھے، محمد علی بوگرا کو انہوں نے پاکستان کا تیسرا، خان لیاقت علی خان، ان کے بعد خواجہ ناظم الدین، پھر محمد علی بوگرا کو اس شخص نے 1 ہینڈلی وزیر اعظم بنا لیا۔ اب یہ جب وزیر اعظم بن جاتے ہیں، یہ 53 کی بات ہوگی میرا خیال ہے، 1953 کی ہی بات ہوگی میرا خیال ہے، یہی بنتا ہے 1953، 11 سپٹمبر 14 سپٹمبر 17 اکتوبر 1951 کو یہ بنتے ہیں، 53 کی بات ہے۔ 1953 میں یہ محمد علی بوگرا کو بنا دیتے ہیں وزیر اعظم، اور یہ پھر 2 سال اور 4 ماہ محمد علی بوگرا صاحب اور گورنر جنرل غلام محمد صاحب پاکستان کے وائٹ اینڈ بلیک کو چلا رہے ہیں، جو بھی فیصلے یہ دونوں شخص کر رہے ہیں۔ ساتھ میں گورنر جنرل اپنی پسند کے جس کو بھی لگا رہا ہے، وزیر خارجہ لگا رہا ہے، وزیر داخلہ لگا رہا ہے۔ جب 2 سال اور 4 ماہ گزرتے ہیں پاکستان کے تیسرے وزیر اعظم کو، تو اس وقت تک ویورز پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسے شخص کی انٹری ہو چکی ہوتی ہے جو گورنر جنرل کے ساتھ وزارت داخلہ کا قلمدان سنبھالے ہوئے ہے، اور اس کے فیصلوں کی اور اس کے مشوروں کی چھاپ جو ہے وہ ملک غلام محمد اس کو قبول عام دے رہے ہیں، اور وہ ہر طرح سے تقریباً اس کے اوپر بیس کر رہے ہیں۔ اور یہاں پر ہی آ کر پاکستان کی تاریخ میں ایک اتنا بڑا کہہ لیں کہ نازک دور میں پاکستان داخل ہو رہا ہے کہ جو پاکستان کا وزیر داخلہ ہے ملک غلام محمد کے ساتھ، ملک غلام محمد کی بھی اگر آپ کو میری بتائی ہوئی بات پر پوری تسلی نہیں ہو، آپ بھی اور شہاب نامہ ضرور پڑھیں۔ بھٹو صاحب سے پہلے تک کا جو نظام ہے نا، جو بھی پاکستان کا وزیر اعظم بنا ہے، جو بھی پاکستان کا صدر بنا ہے، جو بھی پاکستان کا گورنر جنرل بنا ہے، اس کے بارے میں جو حقیقی چہرے ہیں نا، وہ قدرت اللہ شہاب ہی بتائے گا آپ کو کہ کس نہج پہ ان کے خیالات تھے گورنر جنرل غلام محمد صاحب کے۔ بہرحال جب 2 سال اور 4 ماہ گزرتے ہیں اور یہ شخص 53 میں بن کر 255 تقریباً 7 اگست 1955 کا دور جب شامل ہو رہا ہوتا ہے، تو اس وقت تک گورنر جنرل غلام محمد صاحب کچھ ضعیف بھی ہو جاتے ہیں، کچھ ان میں قوت فیصلہ بھی ختم ہو جاتی ہے اور بیمار بھی رہتے ہیں، تو وہ پھر اپنے وزیر داخلہ کو گورنر جنرل کی سیٹ پر بٹھاتے ہیں اور خود سائٹ پہ ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں پر آ کر میں آپ کو ان کا تعارف یہ کراؤں گا کہ یہ شخص وزیر داخلہ ہونے کے دوران ہی ایک ایسی پنیری تیار کر لیتا ہے جو سارے کے سارے مطلب پرست لوگ تھے، جن کا مقصد صرف یہ تھا کہ آنے والا جو گورنر جنرل لوگوں کو نظر آ رہا تھا کہ اس کے بعد وزیر داخلہ جو ہے اسی نے گورنر جنرل بن جانا ہے، اور 2 وزیر اعظم اس نے اتار کر پھینک دیے ہوئے تھے اور منبع اسی کے پاس ہوگا، تو سب لوگ اس کی جی حضوریوں میں لگے ہوئے تھے، اور ان کو ان کے ساتھ یہ کام تھا کہ بس ہمیں وزیر اعظم بنا دیا جائے۔ 7 اگست 1955
غلام محمد آؤٹ ہوتے ہیں سین سے، سکندر مرزا جو وزیر داخلہ تھا پاکستان کا نیا گورنر جنرل بن جاتا ہے۔